أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم آیت الکرسی کی فضیلت۔ الرحيم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات آنے والا آیا اور گلہ بھرنے میں لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کی قحطی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے قریب اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور گلہ بھرنے میں لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر آج پھر سے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور گلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبانی ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے
اس کو کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھے گا وہ اس کا ہمسایہ اور ارد گرد کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اگلے دن اسی وقت تک اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا، گناہ مٹاتا رہے گا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان میں سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و کرام سے اسے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ تفسیر اتقان میں ہے کہ ایک شخص تنہا سفر کر رہا تھا، سامنے بھیڑیا آ گیا۔ اس شخص نے آیت الکرسی پڑھی تو بھیڑیا دم دبا کر بھاگ گیا۔ آیت الکرسی کی برکت سے جنات و شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔
وہ درویش مسکرائے اور کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان مردوں کی قبور کو انوار سے پر کر دے گا۔ مومن مردوں کا درجہ بڑھے گا اور پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔